عمل صالح کی شرطیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے وہ کون سی شروط ہیں جو کہ کسی عمل میں پائی جائیں تو وہ صالح بن جائے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت کا اس آیت کریمہ میں فرمان وہ لوگ جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 2، اس فرمان کی مراد کو دوسری آیات نے بیان کر دیا ہے جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عمل صالح ہونے کے لیے 3 امور کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ عمل نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، تو جو عمل بھی نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مخالف ہو وہ عمل صالح نہیں بلکہ وہ باطل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اور فرمان ربانی ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں، سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں۔ نمبر 2، عمل کرنے والا اپنے عمل میں مخلص ہو اور اسے صرف اللہ کے لیے ہی کرے جو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالیں گے۔ یاد رکھو کہ واضح اور صریح نقصان ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 11 تا 15۔ نمبر 3، یہ کہ عمل عقیدہ صحیحہ اور ایمان کی اساس پر مبنی ہو، کیونکہ عمل چھت کی طرح ہے اور عقیدہ بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ایماندار ہو، سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ تو یہاں پر عمل کو ایمان سے مقید کیا ہے، اور اس مفہوم کو بہت سی آیات بیان کرتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا غیر مومنوں کے اعمال کے متعلق فرمان ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور کافروں کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہو، سورۃ النور آیت نمبر 39۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی ہیں جس طرح کے پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 222337۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔